بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز السلام علیکم۔ میرے ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو میں بنی اسرائیل کا ایک ظالم بادشاہ اور ایک بوڑھی عورت کا سبق و موز واقعہ آپ کی سماعت نظر کر رہا ہوں۔ ایک ظالم بادشاہ تھا اور ایک بوڑھی عورت تھی۔ ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے بزرگ پیارے رب کے ولی اور اللہ کے پیارے نیک بندے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم تھا، ظلم کرتا تھا اور اپنی منواتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنا گھر یعنی اپنا محل تعمیر کرانا تھا، تعمیر شروع کروانی تھی، اس نے محل کی۔ اس کے محل کے بیچ میں ایک جھونپڑی آئی، اس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھیا سے کہا کہ یہ جھونپڑی مجھے دے دو، ورنہ میرے محل کا نقشہ خراب ہو جائے گا، یہ میرے محل کے نقشے میں آ رہی ہے، ورنہ یہ مجھے دے دو، ورنہ یہ میرے محل کا نقشہ خراب ہو جائے گا۔ بوڑھیا نے بادشاہ سے کہا، میں بیوہ بھی ہوں اور بے اولاد بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، میں اکیلی رہتی ہوں۔ میں جب بیاہ کے آئی تھی اس گھر میں تو میرے ابا نے کہا تھا، میرے والد محترم نے کہا تھا کہ بیٹی اس گھر سے اب تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے۔ بوڑھیا بادشاہ سے کہنے لگی، اب میں ساری عمر یہاں گزار چکی ہوں، میں پکا ہوا پھل ہوں، میں پکا ہوا پھل ہوں، یعنی میں بڑی عمر کی ہوں۔ وہ بوڑھیا بڑی عمر کی تھی، آسان الفاظ میں کر کے سمجھا رہا ہوں کہ وہ بڑی عمر کی تھی۔ تو بوڑھیا بادشاہ کو بتا رہی تھی کہ میں اب بہت کمزور ہو گئی ہوں، تھوڑا ٹائم اور گزارنے دو، چلو جب میں مر جاؤں گی تو یہ جھونپڑی تیری ہوئی، تم لے لینا یہ جھونپڑی میں تمہیں دیتی ہوں۔ میں بے اولاد ہوں، میرا کون ہے؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، تو میں اکیلی ہوں، میرا کوئی وارث تو ہے کوئی نہیں، تو یہ جھونپڑی میں تمہیں دیتی ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے، نہیں، مجھے ابھی جھونپڑی چاہیے، میں نے محل بنانا ہے اور ورنہ میرے محل کا نقشہ خراب ہو جائے گا۔ بوڑھیا نے کہا، نہیں، میں ابھی تو نہیں دے سکتی، ادھر ہی رہوں گی میں۔ بادشاہ جب اصرار کرنے لگا کہ نہیں مجھے ابھی ہی چاہیے، تو بوڑھیا نے کہا کہ نہیں، میں ادھر ہی رہوں گی، یہ میں نہیں دے سکتی۔ بوڑھیا کہتی ہے کہ بوڑھیا نے جب کہا کہ میں تو ادھر ہی رہوں گی، تو میرے ویور اس نے بادشاہ نے کہا کہ پھر تم اس طرح کرو کہ تم مجھ سے پیسے لے لو۔ اس نے لالچ دیا، پیسے لے لو، اس کے متبادل جگہ لے لو، لیکن یہ مجھے جگہ دے دو۔ بوڑھیا نے کہا کہ میری جو زندگی کی سانسیں رہتی ہیں مجھے ادھر ہی لینے دیں، مگر بادشاہ نہ مانا۔ بوڑھیا گھر کے اندر بیٹھ گئی۔ بادشاہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ بوڑھیا باہر تو جائے گی، ادھر سے اندر پکا تو رہنا نہیں ہے، اس کو باہر جانا پڑتا ہے سامان کے لیے۔ یہ جب جیسے ہی باہر جائے تو بندوبست پورا رکھنا۔ بوڑھیا جیسے ہی جائے باہر تو فوراً جھونپڑی گرا دینا اور 10-15 مزدور مستری اکٹھے لگا کر یہاں پہ دیوار بنا دینا پڑا۔ 2-4 دن بعد جب بوڑھیا نے دیکھا کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے، تو بوڑھیا باہر گئی۔ بوڑھیا نے سمجھا کہ اب امن ہو گیا ہے، تو بوڑھیا جب باہر گئی، چند گھنٹوں بعد جب واپس آئی تو جھونپڑی گری ہوئی تھی اور جھونپڑی کے چھت کے جو تنکے ہیں وہ ہواؤں کے ساتھ بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ جب یہ بوڑھیا نے یہ دیکھا تو غمزدہ ہوئی اور پھر اٹھی۔ پھر اللہ کے ولی رب، ایک بہت ہی پیارے بزرگ، اللہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس بی بی نے دعا مانگی، اس بڑھیا نے دعا مانگی رب سے،
تو عرش اور فرش کانپنے لگے، عرش اور فرش کانپنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ اس بی بی نے پتہ ہے کیا لفظ استعمال کیے، کیا دعا مانگی رب سے؟ اس نے کہا، بڑھیا نے، اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی۔ اس بڑھیا نے کہا اللہ سے کہ اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، پر تو کہاں تھا؟ زینب کی ماں بھی پوچھتی تھی کہ میں تو نہیں، تو تو موجود تھا۔ عرش کا مالک کہتا ہے کہ میں ہلا دوں گا، عرش کا مالک کہتا ہے میں ہلا دوں گا، میں ان اباب اختیار کو ہلا دوں گا، یہ میری ڈیل ہے۔ میرے ویورز، جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، چودھری ہو، حکمران ہو، وہ ظلم کرتے وقت سوچتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میں جو کر سکتا ہوں میں ہی میں ہوں۔ وہ پھر فرعون بنا ہوا ہوتا ہے کہ میں ہوں صرف ظلم کرنے والا۔ آج کا معاشرہ بھی ہمارا یہی ہے، جو کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے صرف میں ہی میں ہوں۔ یہ رب کی ڈیل ہے، یہ رب کی ڈیل ہے۔ رب جب رسی کھینچتا ہے، تو رب جب ڈیل ختم کرتا ہے میرے ویورز، تو پھر سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا، پھر سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا میرے ویورز۔ خدا کے لیے اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو، یہ فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور زندگی مومن بن کے گزارو، مومن بن کے زندگی گزارو، منافق نہیں۔ منافق بن کے گزارو گے تو دنیا تو برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر نہیں رکتا، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے روکیں، اور اگر آپ ہاتھوں سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل میں اس چیز کو برا منائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ میرے ویورز، جب بڑھیا نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو کہاں تھا، تو پھر رب نے جبرائیل کو حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے ویورز، سبق آموز ویڈیو ہے کہ جب بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو کہاں تھا، تو پھر رب نے جبرائیل کو حکم دیا، جبریل جا دوڑ جا۔ رب نے حکم دیا جبریل جا دوڑ جا۔ جبریل نے عرض کی، اے رب کریم حکم کیا ہے؟ رب نے فرمایا، پلٹ دے اس بستی کو، تباہ کر دے اس بستی کو، ان لوگوں کو جو ظلم پہ چپ رہتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں ان کو تباہ کر دے، تو ان کو تباہ کر دے۔ میرے ویورز، ظلم کے خلاف بولنا سیکھو، مومن بن کے زندگی گزارو۔ اور پھر جبرائیل نے تیس نیس کر دیا، جبرائیل نے وہ بستی تباہ کر دی، وہ الٹا دی بستی، وہ علاقہ تباہ ہو گیا، وہ سب کچھ بادشاہ کا ہر چیز ختم کر دی۔ رب نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا ہر چیز ختم کر دے، تیس نیس کر دے اس علاقے کا، اس بستی کو تباہ کر دے، اس بستی ساری تباہ ہوگی۔ تو میرے ویورز، کہ جب دیکھیں کہ رب کہتا ہے نا، کہ رب کہتا ہے کہ اے بندے میں نے ڈیل دی ہوئی ہے، جب کوئی بھی نہیں دیکھتا تو میں دیکھ رہا ہوں، جب کوئی بھی نہیں دیکھتا تو میں دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ ہمیں نہیں دیکھتا، یہ نہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہم گناہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں اللہ دیکھ رہا۔ اللہ تو ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں اس سے بھی قریب ہے، اور ہم صرف فقط اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صرف دھوکے میں رکھا ہوا ہے ہم نے کہ ہم جو کریں گے یہ اللہ کو نہیں، لیکن رب تو ہر چیز کا، ہم نے کس ٹائم کیا سانس میں کیا لیا، کس وقت ہم نے دکھ پکڑا، کس وقت ہم نے برائی کی، کس وقت ہم نے غیبت کی، کس وقت ہم نے چغلی کی، رب کو سب پتہ ہے، رب جانتا ہے، وہ غفار سے تو ہر چیز پہ قادر ہے میرے ویورز۔ تو پھر رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں، اپنے دلوں میں رکھیں۔ تو قرآن میں آتا ہے جو رب کی عبادت بھی کرے
نیکی بھی کریں، نیکی کے کام کرنے کی دعوت بھی دیں، نیک وکار ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی، اس کا خیرات بھی کرے، پھر بھی اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اور جو رب کے عبادت کرنے کے باوجود بھی رب کے سامنے ڈرتے ہوئے کھڑا، تو پھر قرآن کہتا ہے اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک وکاروں میں کرے، اللہ پاک ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویورز دیکھیں کہ اس بادشاہ کو کیسا عبرت ناک انجام ہوا۔ تو میرے ویورز آج ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم سے انجانے میں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، جانے انجانے میں ہم کسی پہ ایسا ظلم، ایسی بات تو نہیں کر رہے۔ اپنے جب رات کو سوتے ہیں صرف 5 منٹ کے لیے آپ رات کو سوچا کریں، جب سونے لگے تو 5 منٹ سوچا کریں کہ آپ نے کیا کیا آج، احتساب کیا کریں، سوچا کریں کہ آج ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں۔ لیکن اگر آپ کا ضمیر اندر سے زندہ ہے تو پھر آپ کو وہ جھنجھوڑے گا۔ تو اگر ضمیر جھنجھوڑتا ہے پھر سمجھ لیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، پھر توبہ کریں، اس کی حضور توبہ، رب کے حضور توبہ کریں، رب سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ میرے ویورز صرف ندامت کے 2 آنسو ہی بہائیں۔ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور رحیم ہے، اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے کہ 2 آنسو آپ سچے دل سے توبہ کر کے بہائیں تو صحیح، وہ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ لیکن سچے دل سے توبہ کرنا ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک وکاروں میں کرے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی کی طرح کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔